Welcome to Anjili Media. کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل اور ایران جو آج ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، یہ آج کے جانی دشمن کبھی جگری دوست بھی ہوا کرتے تھے۔ اسرائیل 1948 میں جب ایک ملک یا ایک وطن کی حیثیت سے مارز وجود آیا تو ایران اسلامی ممالک میں دوسرا ملک تھا جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا۔ پہلا اسلامی ملک ترکی تھا جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا۔ ایران اور اسرائیل کے تعلقات اس قدر مثالی تھے کہ یہ جیسے کہ کہہ سکتے ہیں کہ جے اور ویرو کی دوستی تھی، ویسے ہی ان کے درمیان انتہائی گہرے دوستانہ تعلق تھے، اور یہ دوستانہ تعلق صرف ہیلو ہائی کی حد تک نہیں تھے بلکہ ان دونوں ممالک میں بہت سے شعبوں میں انتہائی گہرے روابط تھے اور ان کی دوستی کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی دو ممالک کے درمیان جیسے آئیڈیل تعلقات ہو سکتے ہیں، ویسے آئیڈیل تعلقات ایران اور اسرائیل کے درمیان تھے۔ دونوں ممالک کے درمیان وسیع پیمانے پر تجارت ہوتی تھی، دونوں ممالک کے لوگ آپس میں ملتے جلتے تھے، دونوں ممالک کی حکومتیں آپس میں گہرے سیاسی، سماجی اور دفاعی معاملات میں ایک دوسرے سے تعاون کرتی تھیں۔ اسرائیل کی نیشنل کیریئر یعنی کہ اسرائیل کی نیشنل ایئر لائن ایل آل اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب اور ایران کے درمیان بہت سی فلائٹس آپریٹ کرتی تھیں۔ 50 کی دہائی میں اسرائیل اور ایران کے درمیان انتہائی اعلیٰ درجے کے اعلیٰ پیمانے پر تجارتی تعلقات قائم تھے۔ اس زمانے میں مڈل ایسٹ میں ایران ہی اسرائیل کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر اور سپورٹر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ 60 کی دہائی میں اسرائیل کے ہر وزیر اعظم نے ایران کا دورہ کیا۔ ان کے علاوہ ایران اور اسرائیل کے ملٹری کمانڈرز، فوجی سربراہان اور فورن منسٹرز بھی ایک دوسرے کے ممالک میں آتے جاتے رہتے۔ یہ دونوں ملک مڈل ایسٹ کے نان عرب ایلائز تھے، یعنی نہ تو ایرانی عرب نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور نہ ہی اسرائیلی، تو گویا کہ یہ دو نان عرب ایلائز تھے۔ اس زمانے میں چونکہ سوویت یونین جو آج روس ہے اپنا اثر و رسوخ پوری دنیا میں اور خاص طور پر مڈل ایسٹ میں قائم کرنے کی بڑی کوشش کر رہا تھا، اور اس کو ریزسٹ کرنے میں ایران اور اسرائیل نے آپس میں بہت تعاون کیا، اور اسی کی وجہ سے آج بھی روس اسرائیل کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات نہیں رکھتا۔ گو کہ آج روس اپنی امریکہ دشمنی کے سبب سے ایران کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے۔ ایران اور اسرائیل میں فوجی روابط اور فوجی معاملات میں تعاون بھی اپنے انتہائی عروج پر تھا۔ ایران نے اسرائیل کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ اس کے عوض، اس کے بدلے میں اسرائیل ایرانیوں کو فوجی تربیت اور فوجی ٹیکنالوجی اور دیگر فوجی ساز و سامان فراہم کرتا۔ ایران کے شاہ رضا شاہ پہلوی کی حفاظت پر معمور فوجی دستوں کے پاس اور ان کے پرائیویٹ گارڈز کے پاس جو اسلحہ ہوتا یعنی کہ جو گنز تھیں وہ اسرائیل کی بنائی ہوئی اوزی گن ہی تھیں۔ 1977 میں ایسا ہوا کہ اسرائیل اور ایران نے آپس میں ایک میٹنگ بلا کر یہ معاہدہ کیا جو کہ دونوں ممالک کے فوجی اور دفاعی ماہرین کے درمیان طے پایا کہ ایران اور اسرائیل مل کر ایک نیوکلیئر وار ہیڈ والا ویپن تیار کریں گے جو ایران کو سونپا جائے گا۔ آج سوچیں کہ اگر ایران کے پاس یہ نیوکلیئر وار ہیڈ ہوتا تو جیسے آج حالات ہیں تو یہ یقیناً اسرائیل پر ہی داغا جاتا۔ لیکن یہ معاہدہ 1977 میں ہوا، اور 1979 میں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ایران میں اسلامی انقلاب آنے کے بعد اسرائیل اور ایران کے تعلقات کشیدہ ہوئے، نہ صرف کشیدہ ہوئے بلکہ وہ دوستی دشمنی میں بھی بدل گئی، لہٰذا وہ نیوکلیئر وار ہیڈ بنانے کا منصوبہ بھی ختم ہو گیا۔ جب ایران اور اسرائیل کے تعلقات اپنے انتہائی معراج پر تھے اور ان کی دوستی کی مثالیں دی جاتی
جاتی تھی تو کہا جاتا ہے کہ جب اسرائیل کے سربراہان یا ان کے فوجی سربراہ یا دیگر ڈپلومیٹس اور سیاسی قیادت ایک دوسرے کے ملکوں میں آتی جاتی تو اسرائیلی یہ کہتے کہ جب ہم ایران میں جاتے ہیں تو وہاں ہماری ٹریٹمنٹ ایسے ہی ہوتی ہے جیسے کہ بادشاہوں کی ہوتی ہے۔ اس زمانے میں اسرائیل یہ تسلیم کرتا تھا کہ اگر ہمارے ایران کے ساتھ ایسے اچھے تعلقات نہ ہوتے تو ہم ترقی کی جس معراج پر پہنچے ہیں شاید اس تک نہ پہنچ پاتے۔ 70 کی دہائی میں ایران اور اسرائیل کے درمیان ایک خفیہ پائپ لائن بچھائی گئی جو تیل پیدا کرنے والے عرب ممالک سے پوشیدہ اور خفیہ رکھی گئی۔ یہ اس لیے کیونکہ تیل پیدا کرنے والے عرب ممالک نہیں چاہتے تھے کہ اسرائیل کے ساتھ ایسے تعلقات ہوں جن سے اسرائیل کو آزادانہ تیل کی سپلائی حاصل ہو سکے۔ اس کے علاوہ ایران اور اسرائیل کے درمیان ثقافت، تعلیم، ٹورزم اور دیگر شعبوں میں ایران کے لوگوں اور اسرائیل کے لوگوں کا میل جول اور ایک دوسرے کے ملک میں آنا جانا لگا رہتا۔ دونوں ممالک کے درمیان ایئر ٹریول خاص طور پر اسرائیلی ایئر لائن کے ذریعے بہت عام تھا۔ ایرانی طالب علم اسرائیل میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ٹیکنالوجی کی تربیت حاصل کرنے کے لیے جس میں زراعت، میڈیکل اور دیگر جدید سائنسی علوم میں مہارت حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے اور اسرائیلی ایران میں ثقافت کا مطالعہ اور سیر و سیاحت کرنے کے لیے جاتے۔ ایران کے لیے اسرائیل مغرب کا ڈور وے بھی تھا کیونکہ مغربی ترقی کے جتنے بھی فوائد تھے، جتنے بھی ثمر تھے، پھل تھے، وہ ایران کو اسرائیل کے ذریعے ہی حاصل ہوتے۔ یعنی زراعت کے شعبے میں جو نئی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس ہوتی ایران وہ اسرائیل کے ذریعے ہی حاصل کرتا۔ اس کے علاوہ فوجی ساز و سامان بنانے یا فوجی ساز و سامان حاصل کرنے کے لیے بھی ایران اسرائیل پر ہی انحصار کرتا۔ ایران اپنے ملک میں جدید ٹیکنالوجی سے نئی صنعتیں لگانے کے لیے بھی اسرائیل سے ٹیکنالوجی اور ٹیکنیکل مہارت حاصل کرتا۔ طب کے شعبے میں یعنی کہ میڈیکل سائنس میں بھی ایران اسرائیل سے بہت زیادہ ٹیکنالوجی اور میڈیکل شعبوں میں ترقی کرنے کے لیے اسرائیل سے معاونت لیتا۔ اسرائیل نے چونکہ آبپاشی اور ایگریکلچر میں بہت زیادہ ترقی کی لہٰذا ایران بھی اسرائیل سے یہ ٹیکنالوجی حاصل کرتا اور اپنی زراعت یعنی ایگریکلچر کو فروغ دینے کے لیے اسرائیلی ماہرین سے مدد حاصل کرتا۔ تو اسرائیل اور ایران کے درمیان یہ دوستی نہ صرف سیاسی اور سماجی اور ثقافتی بنیادوں پر ایک دوسرے کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے قائم تھی بلکہ یہ دوستی حقیقت میں ایک جینوئن فرینڈشپ تھی اور جیسے کہتے ہیں ان گڈ فیتھ یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے بہت قریب تھے، یعنی کہ ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرتے تھے، بھروسہ کرتے تھے اور عالمی سطح پر ایک دوسرے کی بہت سپورٹ کرتے تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ یہ آئیڈیل دوستی بدترین دشمنی میں بدل گئی۔ 1979 یعنی کہ 1979 میں جب ایران میں اسلامی انقلاب آیا تو سب کچھ بدل گیا۔ دونوں ممالک کے درمیان جو دوستی تھی وہ دشمنی میں بدل گئی اور یہ سب اس لیے ہوا کہ اب دونوں ممالک کے درمیان ایک چیز آ گئی اور وہ تھی مذہب۔ اب تک دونوں مذہب سے بالا تر ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کا رشتہ نبھا رہے تھے، لیکن 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد دونوں دوستوں کے درمیان مذہب نے وہ دراڑ ڈالی جو آہستہ آہستہ بڑھتی چلی گئی اور آج اس دراڑ نے دونوں ممالک کو ایک دوسرے کا جانی دشمن اور ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بنا دیا ہے۔ تو جب تک دو ممالک ہوں یا دو انسان ہوں، جب تک دونوں اپنے اپنے عقائد، اپنے اپنے مذاہب سے بالا تر ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ انسانیت کے ناطے سے دوستی کا رشتہ بنائے رکھیں گے تو وہ رشتہ قائم رہے گا۔ لیکن جب مذہب بیچ میں آئے گا تو ہر کوئی اپنے مذہب کو دوسرے سے بالا تر ثابت کرنے کے لیے، بہتر ثابت کرنے کے لیے دوستی تو کیا اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں اور کسی بھی رشتے کی قربانی دے دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا ایسا ہونا چاہیے۔ Thanks for watching.